غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا دینا جن پر تیرا غضب ہوا۔ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کے سامنے چیزیں واضح آ چکی ہوتی ہیں، وہ پھر بھی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، پھر بھی صحیح راستے پر آنے کو تیار نہیں ہوتے، بچوں کی تربیت صحیح انداز سے کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے۔ اصل میں ایکچولی کیا ہے کہ جو غیر المغضوب علیہم، یہ جو آیت مبارکہ کا حصہ ہے، اس میں اشارہ اصل میں کیا گیا ہے یہودیوں کی طرف، کیونکہ ان کے سامنے ہر چیز دودھ کا دودھ اور پانی کی طرف واضح ہو چکی تھی۔ انہیں پتہ بھی چل گیا کہ یہ جو ہیں یہ بالکل اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے والے انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو وہ رویہ کہ ایک چیز واضح ہو جائے، بندہ پھر بھی حق کو چھوڑ کے غلط راستے پر ہی گامزن رہے، ایسے بندے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ اور غضب بہت زیادہ بھڑکتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا۔ آپ کو معاشرے میں بہت سارے لوگ نظر آ جائیں گے جنہیں پتہ ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، انہیں پتہ ہے لیکن پھر بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، بچوں کو بالکل اگنور کیا ہوا، خیر ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جن پر چیزیں واضح ہونے کے بعد بھی وہ صحیح راستے پر آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہو، آلریڈی پتہ ہو، مجھے ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں کا آلریڈی پتہ ہو، لیکن اگر ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے اور صحیح راستے پر چلنے کو تیار نہیں ہوں گے، اپنے بچوں کی تربیت کو صحیح لائنز میں کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ پھر شدید ترین غصہ بھڑکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسے لوگوں پر۔ تو ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریے۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، کوشش کیجئے اپنی دوستی کو لمیٹڈ کر دیں، کیونکہ جیسا دوست ہوتا ہے بندہ آہستہ آہستہ اسی کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیں جو کہ بہترین لائنز میں تربیت کرنے والے ہیں۔ وَلَضَّالِّينَ آمین۔ اور یا اللہ نہ ہی ایسے لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہوئے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ بعض اوقات نا بندے کو پتہ نہیں ہوتا، ایک تو ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہو، بندہ جان بوجھ کر غلط راستے پر جائے، تو وہ تو بندہ ہو گیا جناب مغضوب، یعنی کہ اس پہ شدید ترین غصہ اللہ تعالیٰ کا بھڑکتا ہے۔ اور ایسے لوگوں سے تو ہمیں یقیناً بچنا چاہیے۔ ہمیں ایسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ ہمارے سامنے جب پیرنٹنگ کے اصول آ گئے، ہمیں چائلڈ سائیکالوجی کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے باوجود ہم ساری چیزوں کو یکسر اگنور کر کے، دنیا اور آخرت کے ریزلٹس کو ہم بالکل اگنور کر کے، بس ٹھیک ہے چل رہا ہے یار، پتہ بھی چل گیا پھر بھی اگنور کر رہے ہیں، ایسے رویے کو تو ہم نے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایسے رویے کو بھی چھوڑنا ہے کہ وَلَضَّالِّينَ، یعنی کہ اللہ گمراہوں کے راستے سے بھی ہمیں بچانا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ سیکھنے کو ہی تیار نہیں ہوتے پیرنٹنگ پہ، ان کا یہ خیال ہوتا ہے وہ یار خیر ہے ہم بھی پل گئے تھے تو بچے بھی پل جائیں گے۔ خدا را اپنی سوچ کو بدلیے، ہمارا دور کچھ اور تھا، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو کمیاں ہم میں رہ گئی ہیں وہی بچوں میں بھی رہ جائیں؟ اگر آپ بچوں کی اچھی پرورش میں، اچھی تربیت میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کیوں اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین نعمت سے نوازا اور آپ اسے یکسر اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی، یعنی کہ اس نعمت کو اگنور ہی کر دیا، اس کی قدر ہی نہ کی، تو فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس طرح کے رویے سے بچائیں، یعنی کہ ہم نے بچوں کے بارے میں چیزوں کو سیریس لینا ہے، پیرنٹنگ کو سیکھیے، جہاں سے بھی سیکھنا ہے، یوٹیوب کی ویڈیو سے سیکھ لیجئے، کوئی بکس وغیرہ پڑھیں، قرآن پاک سے اسٹریٹجی سیکھیں، احادیث مبارکہ سے دیکھیں، آپ کو جو بھی بزرگان دین جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کی ہوئی ہے اور انہوں نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے، ہمیں جہاں جہاں سے بھی اگزامپلز ملتی ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے، لیکن دنیاوی اور اخروی سٹینڈرڈز کے مطابق، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں ہم نے اس کو سیریس لینا ہے، سیکھتے چلے جانا ہے، اپنے عادات کو بہتر بناتے چلے جانا ہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے نئی نئی اسٹریٹجیز جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جو ہمیں ماڈرن ریسرچ سکھاتے ہیں، جو کہ اسلام کے بالکل مطابق ہے، ہمیں انہیں خود بھی اڈاپٹ کرنا ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی انہی چیزوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اور دوسروں تک بھی اسی میسج کو پہنچانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچوں کی صحیح معنوں میں اچھی تربیت کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔